عزیز ساتھیو، اس وقت سیلاب پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اب جب سیلاب آ جائیں یا زلزلے آ جائیں یا کوئی بھی ایسی آسمانی آفت آئے تو اس میں مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ عزیز ساتھیو، تو یاد رکھ لیں، المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی پاکستان یا پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو تو مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، کتنی محنت کے ساتھ سالونی زندگی کی پونجی سے آدمی گھر بناتا ہے، اور وہ گھر پل بھر کے اندر عزیز ساتھیوں سیلاب نے اڑا کر پھینک دی۔ ٹنوں وزنی عزیز ساتھیوں پتھر ایسے جا رہے تھے جیسے ایک چھوٹا سا تنکا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر شدت ہوگی۔ جہاں سیلاب آئے، جہاں بارشوں نے تباہی مچائی، پورے کا پورا گھر اڑ کر چلا گیا، ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ ہو گئی۔ کئی بچیوں کے جہیز جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے اڑ گئے۔ فرنیچر لیا تھا وہ برباد ہو گئے، گھر کے سارے بستر چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک ہی بستی کے 81 لوگ عزیز ساتھیوں وہ شہید ہو گئے۔ معصوم بچے وہ بچارے سیلاب کے اندر چلے گئے اور زندگی کی جو ہے وہ اس دنیا سے زندگی ہار چکے۔ معصوم بچے، بوڑھی عورتیں، نوجوان تک عزیز ساتھیوں قضاء کے اجل کے ہاتھ میں آئے اور وہ سیلاب کے منہ کے اندر چلے گئے۔ ان کی زندگیوں کی شام ہو گئی۔ کتنے گھروں کے اندر ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، کتنے سکول کے سکول تباہ ہو گئے، کتنے مدرسے کے اندر بچے تھے وہ سارے کے سارے بہہ گئے۔ عزیز ساتھیوں، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے، قیامت کی علامات میں سے بھی آتا ہے، فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے۔ آج دیکھ لیں، آج گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کے پیسوں کو اپنے گھر کا مال سمجھتی ہے، اور سیلاب کی طرح ہی پیسے کو بہاتے ہیں۔ پورا خاندان چلا جاتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ الامان والحفیظ جو گورنمنٹ کے خرچے ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور عزیز ساتھیوں، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، بیوی کی جو ہے وہ عزت کی جائے گی، ماں کی توہین کی جائے گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، والد کو دور کر دیا جائے گا، گانے بجانے والیوں کی عزت ہوگی، قوم کا رذیل جو ہوگا، کمینہ جو ہوگا وہ سردار بنا ہوگا، شریر لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ آگے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور دیکھ لیں پھر عذاب بھی ایسے آ رہے ہیں، کبھی زلزلے کی شکل کے اندر آ جاتا ہے، تو کبھی دیکھتے ہیں کہ کرونا کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اب پورے پاکستان کے اندر سیلاب صرف بنیر، سوات، پشاور ہی نہیں، بلکہ عزیز ساتھیوں پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر جہاں کپاس فصلیں پکی ہوئی تھی، جی فصلیں تیار ہیں، کپاس تیار ہے، ادھر سے بارشوں نے ایسا حال کیا کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ پہلے فصلوں کے ریٹ نہیں لگتے، سپرے کے خرچے پورے نہیں ہوتے، کسان پہلے ڈوبا تھا، بارشوں نے اور سیلاب نے اور زیادہ اس کو ڈبو کے رکھ دیا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اس برے وقت کے اندر اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہر لحاظ سے آگے ہونا چاہیے۔ اور بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے عزیز ساتھیوں، یہ سیلاب کا معاملہ آیا، صرف فوج نظر آ رہی تھی یا دینی اداروں کے علماء کرام، مدارس کے طلباء مدد کرتے نظر آ رہے تھے؟ یہ جو این جی اوز اپنے آپ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنتی ہیں جی، نہ وہاں کوئی ایدھی نظر آ رہی تھی، نہ کوئی اور عزیز ساتھیوں این جی اوز نظر آ رہی تھی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں جی۔ اور عزیز ساتھیوں، وہاں علماء کرام، طلباء کرام، مدارس والے، جمعیت علماء اسلام والے، اور یہ لوگ جی یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کے دکھوں کے اندر ان کا مداوع کرنے کے لیے۔ جی فوکس میڈیا والے پہنچے ہوئے تھے، بھائی عمار اور یہ لوگ جا کے وہاں محنت کر رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے ہم بھی ان کا ساتھی بنے، ان کے دکھ درد کے اندر ان کے ساتھی بنے۔ گھروں کے سارے عزیز ساتھیوں بچیوں کے جہیز تک چلے گئے، تو ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور اپنی ذات کے سے جو ہو سکتا ہے، مالی تعاون ہو سکتا ہے، جسمانی ہو سکتا ہے، جس اعتبار سے بھی، دعاؤں کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کڑے وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر ہمیں اپنے بھائیوں کی آواز بننے کی، ان کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما دے۔